ہے نہ ہے ون ہے کہ صلوات و قول محمد ایک اور صلوات قول محمد میں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی کے ذیل میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وہ فقرہ ہے کہ جس میں سید الشہداء نے اپنی تحریک، اپنے قیام اور اپنی قربانی کا ہدف اور مقصد بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کربلا کی تفسیر کرے تو خود حسین بن علی ہے۔ وہ تو ہر ایک نے کربلا پر اپنی نظر ڈالی ہے اور کربلا کو کسی نہ کسی رخ سے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کیا ہے۔ ان سب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے وہ سب محترم ہیں کہ جنہوں نے خلوص کی نظر کربلا پر ڈالی اور کربلا سے کسی مطلب کو اخذ کیا، مگر حق یہ ہے کہ حسین ابن علی سے زیادہ یہ حق کسی اور کو نہیں ہے کہ وہ خود بتائیں کہ حسین کا قیام کیوں۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ اگر اس میں آپ ذرا سا دقت کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس قیام اور اپنی اس تحریک کو لوگوں کا مرہون منت نہیں بنایا اور بغیر ہدف اور بغیر مقصد کو بیان کیے ہوئے قربانی نہیں پیش کی کہ بعد میں آنے والے اپنی رائے، اپنی فکر، اپنے عقل، اپنی سمجھ کے اعتبار سے کربلا کی تفسیر کریں کہ کربلا کیوں۔ حسین ابن علی نے کربلا پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ اس رخ سے دیکھیں گے تو خود سرکار سید الشہداء نے اپنی اس تحریک کو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ الفاظ میں بیان کیا۔ سب سے پہلی گفتگو وہ ہے کہ جو مشہور ہے اور جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت مدینے سے نکل رہے ہیں اس وقت اپنے بھائی جناب محمد انبیاء کو امام نے ایک وصیت نامہ لکھ کر کے دیا ہے اور اس وصیت نامے میں یوں تحریر کیا ہے کہ میں کسی شر کے لیے اور کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، واريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعادی علی بن ابی طالب، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا اور اس کے ذریعے سے اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ ایک مقام پر امام نے ان الفاظ میں اپنے قیام کے ہدف کو بیان کیا، لیکن مدینے سے نکل کر کے مکے آئے ہیں، مکے میں اور بھی خطبے ہیں امام کے، ادھر اگر چلا گیا تو تمہید زیادہ طویل ہو جائے گی، ویسے میں جلدی سے سیر کر کے اصل ہدف پر آ رہا ہوں۔ جب مکہ چھوڑنے لگے حسین بن علی تو اس وقت امام نے بیان کیا ہے کہ میں صبح جا رہا ہوں انشاءاللہ، جو چلنا چاہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے، سب تاریخی حقائق ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے امام کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، حج کا زمانہ ہے، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، آپ اتنے دن مکے میں رہ کر کے بغیر حج کیے جا رہے ہیں اور خاص طور سے عراق، وہاں کے حالات بالکل سازگار نہیں، آپ نہ جائیں۔ امام نے وہاں ایک الگ رخ سے گفتگو کی، وہ امام کہتے ہیں ان اللہ الشاء یرانی قتیلا، خدا مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے دوسرا مشورہ دیا کہ اگر آپ نے شہادت دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور شہید ہونے جا رہے ہیں تو پھر بیویوں اور بچوں کو نہ لے جائیں۔ امام نے فرمایا ان اللہ الشاء یراہن السبایا، خدا انہیں اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہو گیا، مدینے کی گفتگو میں
اور مکے کی مسلمان. توجہ کریے. آگے بڑھا قافلہ, منزل کے اوپر امام نے خطبہ دیا ہے اور وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان الدی ابن الدی قد رکض بین الاثنتین بین السلہ والسلہ حیحات من الذلہ. ایک نجس انسان کی نجس اولاد نے میرے سامنے صرف دو راستے چھوڑے ہیں, ایک تلوار اور قربانی کا راستہ, ایک ذلت کا راستہ. حیحات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. توجہ کریے. اور آگے بڑھتے ہیں. منزل آتی ہے کہ جب بر کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے, اس وقت امام نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ارشاد فرمائی. مختصر سا خطبہ ہے مگر امام فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے جد پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ من رأى سلطان جائرا. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ جو پیغمبر کی بیان کی ہے کہ میرے نانا نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ظالم بادشاہ کو اس حال میں دیکھے کہ وہ حرام خدا کو حلال کر رہا ہو اور حلال خدا کو حرام کر رہا ہو, لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کر رہا ہو, لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہو, یہ سب دیکھنے کے بعد جو انسان چپ بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہے؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں اس ظالم کو بھیجے وہیں اس خاموش انسان کو بھیج دے. لہذا میں اٹھ رہا ہوں. یہ پورے گفتگو ہے کہ جو جگہ جگہ حسین ابن علی نے کیا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. ایسا لگتا ہے کہ جب جیسا مخاطب سامنے آیا, جیسے سننے والے سامنے آئے, اس اعتبار سے سید الشہداء نے اپنی تحریک کا ادب بیان کیا اور مقصد بیان کیا. مگر میں انہی حسین ابن علی کے کلام میں سے ایک لفظ پر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو چاہتا ہوں. سلوات پڑھیں محمد والے. اگر آپ نے توجہ کی, امام نے مکے سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگوں کو خط لکھا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے, مجھے تاریخ نہیں پڑھنا ہے مگر میں اس لفظ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. مکے ہی میں بیٹھ کے مدینے والوں کو خط لکھا ہے, کوفے والوں کو خط لکھا ہے. توجہ کریں. البتہ کوفے والوں کو جو خط لکھا ہے وہ دعوت نہیں ہے, وہ خط کا جواب ہے. بصرے والوں کو بھی خط لکھا ہے. وہاں پورا کوفہ دو حصوں میں بٹتا تھا, یعنی ایک حصہ عراق پورا دو حصوں میں بٹتا تھا, ایک حصہ کوفہ اور ایک حصہ بصرہ. یہ دو اسٹیٹ تھے, دو جگہ گورنر ہوتے تھے اور یہی دو گورنر مل کر کے پورے عراق کو چلاتے تھے. تو چونکہ کوفہ خط لکھا جا چکا ہے, بصرے میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے امام کا, لیکن اس کے باوجود امام نے حجت تمام کی اور خط لکھا. 5 بڑے بڑے سرداروں کے نام خط ہیں حسین ابن علی کے, مگر اس خط کا جو خلاصہ ہے وہ سن لیجئے اور یہی سے گفتگو کا آغاز ہے. امام نے حمد پروردگار, پھر پیغمبر اسلام کے اوپر درود و سلام, اور اس کے بعد حالات کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کیا انما ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف اور پیغمبر کی سنت کی طرف. فَمَّ السُّنَّةُ, کون سی سنت؟ قد امیتت, کہ جس کو مار دیا گیا. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قد احییت, اور اس کی جگہ پر بدعتوں کو زندہ کیا گیا. توجہ کریے گا. اب امام فرماتے ہیں فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي, اگر تم لوگ غور سے میری بات سنو اور میرے قول کے اعتبار سے اتباع کرو, میری بات پر عمل کرو, اہدکم سبیل الرشاد, تو میں تم لوگوں کو رشد کے راستے کی طرف لے کے چلوں. بہت توجہ کریے گا. اور یہی کے اوپر خط تمام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وہ خط ہے کہ جو حسین ابن علی نے بصرے والوں کو لکھا ہے. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, پلٹ کر کے آتا ہوں. امام پہنچے کربلا. کربلا میں بہت سے مقام پر حسین ابن علی نے خطبے دیے. خود روز عاشور بھی سید الشہداء نے ایک خطبہ دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد فقرے مشہور ہیں کہ جو آپ نے یقیناً سنے ہیں. امام نے جب خطبہ دینے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے شور مچانا شروع.
اور شور مچانے کا مقصد یہ تھا کہ حسین اپنی بات نہ کہہ پائیں اور لوگ حسین ابن علی کی گفتگو نہ سن پائیں۔ امام نے کوشش کی کہ کچھ ان سے بات کر لی جائے، مگر جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور کوئی حسین کی بات سننے پر تیار نہیں ہوا، امام نے اپنی بات ان لفظوں میں کہہ کر کے ختم کر دی، انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو رشد کے راستے کی ہدایت کروں۔ وہی لفظ ہے دیکھیے کہ جو بصرے والوں کو خط میں لکھا ہے، وہی میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے دشمن کی فوج کے سامنے حسین کہہ رہے ہیں انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو رشد کے راستے کی طرف لے کر کے چلوں۔ فمن اطاعنی کان من المرشدین، تو یہ سن لو کہ جو بھی میری اطاعت کرے گا ہمیشہ رشد وہی پائے گا۔ ومن عصانی کان من المہلکین، اور جس نے بھی میری بات کو ٹھکرا دیا وہ ہر حال میں ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ رشد کیا ہے؟ یہ رشد کیا ہے کہ جو امام کے خطبے میں، امام کی تحریر میں بار بار ہمیں نظر آ رہا ہے، اور توجہ کریے، یہ راہ رشد کیا ہے، یہ رشد کا راستہ کیا ہے؟ انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، رشد کی جمع ہے، میں تم لوگوں کو رشد کے راستے کی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھے تو وقت میں توجہ کریں نا، بچوں کے لیے جلدی سخت کر دیں، بزرگ جانتے ہیں۔ رشد کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نیچے سے اوپر آنے، کوئی بھی چیز جب پستی سے بلندی کی طرف آتی ہے تو اسے کہتے ہیں رشد کرنا۔ وہ بچہ کی جو چھوٹا ہے مگر دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اس کے اس بڑھنے کو کہتے ہیں رشد کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی درخت، کوئی پودا آپ نے لگایا، وہ دھیرے دھیرے اگر بڑھ رہا ہے تو اس کے اس بڑھنے کو کہیں گے رشد کرنا۔ اس درخت میں رشد ہے، اس بچے کے اندر رشد ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جسمانی اور مادی چیزوں میں اس رشد کو پستی سے بلندی کی طرف، نیچے سے اوپر اور کم سے زیادہ ہونے کو رشد کہتے ہیں، جی نہیں، معنویات میں بھی یہ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی انجمن آپ نے بنائی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، چھاتی جا رہی ہے، کہیں کی انجمن رشد کر رہی ہے، توجہ کریں۔ کوئی کمیٹی آپ نے بنائی ہے جو دھیرے دھیرے ترقی کر رہی ہے، اس کی اس ترقی کرنے کو کہیں گے رشد کرنا، بہت توجہ کریے گا۔ کوئی اور کالج، اسکول، یونیورسٹی کچھ آپ نے بنایا ہے کہ جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، اگر کمال کی طرف جا رہی ہے تو اس کو کہیں گے رشد کرنا، توجہ کریے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے روح اور جسم دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر رشد پایا جاتا ہے، یعنی انسان جسمانی اعتبار سے بھی پستی سے بلندی کی طرف آتا ہے، جب ماں کی آغوش میں ہے تو یہ ایک فٹ کا، مگر دھیرے 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 اس کا جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ پستی کو چھوڑ کر کے بلندی کا سفر کرتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ مگر تنہا انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کی روح میں بھی قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ پستی سے بلندی کا سفر طے کرتی ہے، وہ توجہ کریے گا۔ انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نفسانی اعتبار سے پستیوں کو چھوڑ کر کے بلندی کی طرف چلی جائے، نہیں، اس کو نفس کے اعتبار سے قدرت نے جہاں خلق کر دیا ہے ہمیشہ وہی رہے گی، نہ اپنے مقام سے نیچے جا سکتی ہے نہ اپنی جگہ سے اوپر جا سکتی ہے۔ مگر یہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس میں وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ چاہے تو پستی سے بلندی کا سفر کرے اور چاہے بلندی سے پستی کا سفر کر دے۔ صلوات پڑھے محمد والے، توجہ کریے گا۔ اور یہ وہ سفر ہے کہ جو ہر روز ہر انسان کے نفس میں جاری و ساری ہے، اس لیے کہ نفس کسی جگہ کے اوپر ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک مندر پہ لے جا کر کے اگر چھوڑ دیا تو 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 برس کے بعد جہاں آپ نے چھوڑا ہے یہ نفس آپ کو وہیں مل جائے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس ایک جگہ پر ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، ہر وقت اس کے اندر سفر ہے، یا پستی کو چھوڑ کے بلندی کی طرف جائے گا یا بلندی کو چھوڑ کر کے پستی کی طرف آئے گا۔ توجہ کریے، جب یہ پستی سے نکل کے بلندی کی طرف جائے تو نفس کے اسی سفر کو کہیں گے رشد، وہ توجہ کریے گا۔ نفس جب پستیوں کو چھوڑے اور بلندیوں کی جانب جائے تو اس کے اس سفر کو کہتے ہیں رشد۔
دوسرا لفظ بھی دے دو بچوں کے لیے، یہی نفس جب بلندی کو چھوڑ کے پستی پہ آئے تو اس کو کہیں گے سکون، ثابت ہو جانا، یعنی بلندی کو چھوڑ کر کے نیچے آنا۔ لہذا کوئی انسان اگر چھت پہ ہے وہ چھت سے نیچے گر جائے اس کو کہیں گے ثابت ہو گیا۔ وہ بچہ کی جو ماں کے شکم میں ہے پیدا ہونے کے بجائے اگر ماں کے شکم میں ضائع ہو جائے آپ بھی کہتے ہیں بچہ ثابت ہو گیا۔ توجہ کریے گا، یعنی جس بچے کو آگے بڑھنا تھا کمال کی طرف، یہ بجائے کمال کی طرف جانے کے پستی میں چلا گیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا۔ تو بلندی سے پستی کی طرف آنے کو کہیں گے سقوط، پستی سے بلندی کی طرف جانے کو کہیں گے رشد۔ اور توجہ کریے گا، امام کہہ رہے ہیں انما اہدیکم انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، تم لوگ میری بات نہیں سننا چاہتے نہ صحیح، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جو بار بار سمجھانے تمہیں آ رہا ہوں، بار بار جو خطبے دے رہا ہوں تو میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں یا اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں تم کو سمجھا کے میدان سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، ہمارا یہ منشا نہیں ہے کہ اپنی جان بچا لیں، ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں سے کچھ ایسی بات کریں کہ اگر تم ہماری اطاعت پہ آ جاؤ تو جس پستی میں پڑے ہو ہم تمہیں اس پستی سے نکال کر کے بلندیوں کا سفر طے کرائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور توجہ کریے گا، ہم تمہیں ان پستیوں سے نکال کر کے بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں مگر تم سقوط کر رہے ہو، بلندی سے پستی کی طرف جا رہے ہو، اور حسین کسی سماج کو بلندی سے پستی کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایک جملہ کہہ کر کے مجلس کا آغاز کر دو، امام نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اسی کربلا میں حسین نے اس کے ثبوت پیش کیے۔ توجہ کریے، اسی کربلا میں، اسی میدان میں حسین ابن علی نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ دیکھو میرے سامنے دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، تمہیں اسی میدان میں وہ لوگ بھی دکھیں گے جو پہلے بلندیوں میں تھے مگر بعد میں پستی میں آ گئے، یعنی سقوط کر گئے، اور وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو پہلے پستیوں میں پڑے تھے مگر حسین کے دامن سے ایسا مرتبط ہوئے کہ پھر پستیوں کو چھوڑ کے بلندی تک آ گئے۔ مولا ان کی مثالیں کہاں ہیں کہ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو جو پہلے بلندیوں پہ تھے سقوط کر گئے تو چاہے شمس ابن ربیع کو دیکھ لو، چاہے شمر کو دیکھ لو، چاہے عمر سعد کو دیکھ لو، اور اگر انہیں دیکھنا ہے جو پہلے پستی میں تھے بعد میں بلندی پہ چلے آئے تو چاہو تو وہب کو دیکھ لو، چاہو زہیر کو دیکھ لو، چاہو حر کو دیکھ لو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور توجہ کریے گا، یعنی یہ کام حسین ابن علی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو بار بار امام نے اپنے خطبوں میں استعمال کیا ہے، خطوں میں استعمال کیا ہے، لوگوں کو اسی لفظ سے دعوت دی ہے، آ رہے رشد کی طرف، کمال کی طرف چلو، پستی اور زوال سے نکلو، بلندیوں کا سفر کرو۔ یہ بلندیوں کا سفر کیسے ہوگا؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، روح کے اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے۔ اب میں جلدی اس لفظ کی اہمیت کو سمجھا دوں گا۔ لیکن قرآن مجید نے کل ملا کر کے جب دین کا خاکہ پیش کیا تو اسی لفظ، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد۔ میں جلدی ایک ہی دو مثالیں دے سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثلاً بڑے بڑے انبیاء کو دیکھ لیں، بڑے نبیوں میں ایک نبی ہے جناب ابراہیم، خوب توجہ کریے۔ جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جو تمام الہی مناصب پر فائز، یعنی جتنے عہدے الہی ہیں ان سارے عہدوں کو جناب ابراہیم نے حاصل کیا، یعنی ایک بڑے نبی، عبدیت تک آئے، عبدیت سے ترقی کی خلت تک آئے، خلت سے ترقی کی نبوت تک آئے، نبوت سے ترقی کی رسالت تک آئے، رسالت سے ترقی کی امامت تک آئے۔ ٹھیک، اتنے ہی عہدے ہیں، الہی عہدے اتنے ہی، اور وہ سارے عہدے جناب ابراہیم نے حاصل کیے۔ توجہ کریے گا، جناب ابراہیم کی ایک داستان نقلی، بہت سارے رخوں سے جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے کیا، ایک داستان مختصر میں نقل کرتا ہے قرآن۔ سنیں، قرآن جب کبھی کوئی گفتگو کرتا ہے یا کوئی داستان نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب اور مقصد صرف داستان سنانا نہیں۔ توجہ کر لیں، 11-12 برس کی عمر ہے جناب ابراہیم کی، 11-12 برس کا بچہ کتنا شعور رکھتا ہے آپ سوچیں، 11-12 برس کا بچہ، اور وہ بھی ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پرورش ہو رہی ہے کہ جہاں چچا آزر بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے۔
ہے نا. یعنی یہ لوگ بت گر بھی ہیں, بت فروش بھی ہیں, بت پرست بھی ہیں, ہر طرف سے. اور نہ یہ کہ خود فروش کرتے ہیں, بیچتے ہیں, بلکہ جناب ابراہیم کو بھی دے دیتے ہیں, لے جاؤ بازار میں بیچو. وہ داستان اپنی جگہ کے اوپر. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس داستان کو قرآن نے نقل کیا. یہ قرآنی داستان ہے, ہو سکتا ہے آپ نے بار بار سنی ہو, اس کو سنا ہو. کہتے ہیں عید کا دن ہے یا سال کا کہ جس دن ساری بستی کے لوگ بستی چھوڑ کر کے باہر جاتے ہیں. ان کو بھی لے جانے کی کوشش کی, مگر انہوں نے بہانہ کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. جب سارے بستی کے لوگ چلے گئے تو انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا اور بت خانے میں گئے اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا. آخر میں جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا لٹکا کر کے چپ چاپ چلے آئے. بہت توجہ کر لیجیے, میں بہت زیادہ اس پر ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں, ورنہ خود یہ پوری ایک گفتگو ہے اسی موضوع کے تحت ایک مجلس ہو جائے. ہوا جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ حال دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ وہی وہ لڑکا وہ ہے, ہمیشہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور آج بھی وہ شہر باہر نہیں گیا تھا, بستی میں تھا, اسی نے کام کیا ہے. بالآخر جناب ابراہیم کو گرفتار کیا گیا, آگ اکٹھا کی گئی, لکڑیاں اکٹھا کی گئی, آگ جلائی گئی, ڈھیکے گئے منجنی سے, سب کچھ ہوا آپ کے سامنے. داستان اس داستان کو نقل کرتا ہے قرآن, ایک بات کہتا ہے, توجہ کریے گا کہ یہ کون سی طاقت تھی کہ جو 11-12 برس کا بچہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کاش بات پہنچ جائے. چونکہ ابراہیم کو ہم نے پہلے ہی رشد دے دیا تھا, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم ابراہیم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر روح میں یہ رشد والی صلاحیت آ جائے تو 11 برس کا بچہ سماج میں پھیلی برائی دیکھ کے چپ نہیں بیٹھتا. بہت توجہ کریے, صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن ذہن میں رکھیے گا بات میری نکلنے نہ پائے, محنت سے آپ کو لے کے آ جلدی سے. ایک داستان قرآن کی اور لوں گا, حالانکہ قرآن نے اس لفظ سے بڑی داستانیں نقل کی ہیں. بہت توجہ کریے گا. ایک اور نبی ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا اور بہت کیا, اور وہ نبی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ سے پیغمبر, صاحب کتاب نبی, صاحب شریعت نبی, 5 بڑے نبیوں میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ کی بہت ساری داستانیں قرآن نے نقل کیا, ان میں سے ایک لطیف ترین داستان ہے, اور یہ اتنی لطیف داستان تھی جسے ہمیشہ پڑھا گیا تو لطیفہ بنا. داستان کون سی ہے؟ یہ داستان وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ اس زمین کے اوپر میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے, عبد من عبادنا, میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے, اس کی خاصیت کیا ہے, اسے میں نے اپنی جانب سے علم دیا ہے. اب اگر اسے ہی موضوع بنا دیا ہے تو یہ خود پوری ایک تقریر اور گفتگو ہے. اس کو روایتوں نے خضر کا نام دیا ہے, البتہ قرآن نے نام نہیں دیا. قرآن نے ایک صفت بیان کی, اور وہ کیا ہے, میرے بندوں میں سے ایک بندہ, ایسا بندہ کہ جسے میں نے اپنی جانب سے علم دیا ہے. آپ جائیں ان سے ملاقات کریں گے. حکم ہے جناب موسیٰ, اس بندے سے جائیں اور جا کر کے ملاقات کریں. تو دیکھیے ادب ہے, قرآن بہت ہی ادب سے کوئی بات کرتا ہے, اور جس کے سلسلے میں گفتگو ہے اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا ہے قرآن نے, مگر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. موسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے. جب یہ بتا دیا گیا کہ وہ بندہ وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے, اس میں کوئی اشارہ, توجہ کریے. اور اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اور کچھ باتیں بھی سنا دوں. چلو خیر جانے دے, اسی داستان کو آگے بڑھاتے ہیں, بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. جائیں آپ جا کر کے ملاقات کریں.
اور انہوں نے جناب یوشع بن نون کو لیا اپنے وزیر کو ساتھ میں، کشتی کا سفر، قرآن نے کچھ نشانیاں بتائی تھی اللہ نے کہ دیکھو جہاں پر دو دریا مل رہے ہوں گے مچھلی زندہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ علاقہ ہوگا کہ جہاں پر تمہیں میرا بندہ ملے گا، یہ ایڈریس بتایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، ساتھ میں جناب یوشع بن نون ہیں، بہرحال قرآن نے داستان نقل کی، راستہ بھٹک گئے، بالآخر کسی طریقے سے پہنچے اور میرے اس بندے کو پا لیا انہوں نے۔ بہت توجہ، میں نے کتنی تیزی سے پہنچایا دیکھیے آپ۔ ملاقات ہوئی کس سے؟ جناب خضر سے، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے آگے کی ساری داستان سنی نا آپ نے، ایک بار نہیں 2500 بار سنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب جب ملاقات ہوئی تو اولو العزم نبی جناب خضر سے کہہ کے آ رہا، وہ سنیں قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے ان سے کہا جب ملاقات ہوئی، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں، آپ کی اتباع کروں؟ کاہے کے لیے؟ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، تاکہ آپ اس علم میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں جو رشد والا علم ہے۔ اور توجہ کریے، جناب موسیٰ جیسے نبی کو بھیجا گیا جناب خضر کے پاس، آئے تو کون سا سبق پڑھنے آئے ہیں؟ رشد کا۔ ایک سبق پڑھنے محمد والے محمد۔ اب میں جلدی سے اپنی منزل تک آ رہا ہوں اور مجلس کو اختتام تک لے کر کے چلوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ ساتھ رکھیں، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ان کا تو ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں۔ اب اگر میں اس کو سمجھا گیا تو پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت توجہ کریے۔ اچھا میرے لیے بڑا اچھا ہے، جتنی آسانی سے خاموشی صاحب سن رہے اتنے سلیقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے نہ زیادہ محنت کرنی اور نہ کروانی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ گمی صاحب صبر کر لیں گے، یہ سب قرآن ہے دیکھیے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ ٹوکیں گے نہیں، بولیں گے نہیں۔ ٹھیک، وعدہ نہیں بولیں گے۔ چلے دونوں، کشتی سے اس پار سے اس پار جانا ہے دوسری بستی میں۔ کچھ بچوں سے کچھ مزدوروں سے انہوں نے کشتی کرائے پہ لی، سفر کرنا ہے، اس پار سے اس پار پہنچے۔ اس پار پہنچتے ہی انہوں نے کشتی کو الٹا اور اس میں سوراخ شروع کر دیا۔ کس نے؟ جناب خضر نے۔ جناب موسیٰ چیخ پڑے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی میں سوراخ تاکہ اس میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں، آپ سب کو ڈبانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہماری ملکیت تو نہیں ہے، ہم نے کرایہ لیا ہے، دوسرے کا مال ہے، اور دوسرے کے مال میں اس طریقے سے تصرف کا آپ کو کس نے حق دیا؟ بات کچھ پہنچ رہی ہے؟ یہ ہماری کشتی نہیں کہ ہم توڑے پھوڑے جو چاہے کریں، کہ بیچارے مزدوروں کی ہم نے کرائے پہ لیا ہے، اس پار سے اس پار، اس پار سے اس پار آنے کے لیے، ہمیں اسے خراب کرنے بگاڑنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کے مال کو یوں ضائع کرنے کی اجازت کس نے دیا آپ کو؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے پلٹ کے یاد دلایا آپ نے کچھ وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں وعدہ تو کیا تھا، اب نہیں بولیں گے، اب نہیں بولیں گے، آپ لے چلیں اپنے ساتھ۔ آگے بڑھے، جیسے ہی بستی میں قدم رکھا، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان لڑکا چلا آ رہا ہے، خوبصورت سا، کیسا کہ جناب موسیٰ کے نام سے قرآن نے جو اسے نام دیا ہے وہ نفس زکیہ۔ توجہ کریے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض میں یہ لفظ استعمال کیا جناب خضر نے تلوار نکالی، اس بچے کا سر قلم کر دیا۔ جو کشتی کے سوراخ پہ چپ نہیں رہ سکا وہ بچے کے قتل پہ چپ رہتا۔ ارے یہ کیا کیا آپ نے؟ نفس زکیہ کو قتل کر دیا بغیر جرم و خطا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ نے کچھ وعدہ کیا تھا ہم سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اگر بولے تو آپ اپنے سے مجھے الگ کر دیجیے گا۔ یہ یاد ہے کون سا سبق پڑھنے آئے یا بھول گیا؟ توجہ کریے گا،
هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اور توجہ کریے گا. اور کہا اب آخری موقع. جی کوئی بات نہیں, آئے بستی میں گئے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, جو مچھلی ناشتے کے لیے رکھا تھا وہ زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی, اتنا لمبا سفر کر کے آئے, یہ سب کچھ ہوا ہے, بھوک لگ گئی. بستی میں لوگوں کے پاس گئے کہ آپ لوگ اگر مہمان رکھنا چاہیں تو لوگ راضی نہ. بستی بھی پتہ نہیں کس علاقے کی تھی, لوگوں نے سب نے انکار کر دیا, نہیں صاحب میں مہمان نہیں چاہیے. موسیٰ بیچارے کیا کر سکتے تھے. خیر جناب خضر کے ساتھ ساتھ ہو گئے, چلے. اسی بستی میں دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب ہے, بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے. اور ان کا آستینے سمیٹے, آئیں بسم اللہ لگ جائے میرے ساتھ. جناب خضر نے بھی آستینے موڑی, جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی. پوری دیوار اجاڑی گئی, پھر سے دیوار نئے سرے سے تعمیر کی گئی. توجہ کریے, نئے سرے سے دیوار تعمیر ہو گئی اور پھر ہاتھ جھاڑ کے جناب خضر آگے بڑھے. اب جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بستی ہے جس نے چائے بھی نہیں پوچھا ہے, مہمان رکھنے پہ تیار نہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اپنا حق تو لے سکتے ہیں, اس دیوار کی مزدوری بھی مانگ لیجیے, اسی سے کچھ کھا پی لیا جائے گا. غلط تھی بات. اچھا تینوں بات میں سے کہیں کوئی غلط تھی؟ میں چاہ رہا ہوں آپ کو اپنے ساتھ لے آؤں. یہ واقعہ میں پہلی بار نہیں پڑھوں, مجھے یقین ہے کم سے کم 150 بار آپ نے سنا ہے اس کو. فرش ادا کی توفیل یہ واقعہ پڑھا گیا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو لطیف ترین واقعہ تھا اسے لطیفہ سمجھ کے پڑھا گیا. کیوں جب پڑھا جاتا ہے مومنین کے چہروں پہ ہنسی آ جاتی ہے, ایک مسکراہٹ آتی ہے. لطیفے کا کام ہے نا ہنسا دینا. ہو کیا رہا ہے, یعنی موسیٰ جیسا نبی بار بار وعدہ کرتا ہے نہیں بولیں گے وہ بول پڑتے ہیں, کچھ ایسے ہی. اچھا قرآن نے بھی اس کے آگے کیا کہا؟ کچھ نہیں. جناب خضر نے کہا کہ ہاں پھر آپ کو بینی و بینک, اب دیکھیے جدائی کا وقت آ گیا, اب آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے, مگر ہاں سنتے جائیے کہ یہ تینوں کام ہم نے کیوں کیے تھے اور اس کی وجہ بتائیں. اس کے بعد یہ اپنے راستے وہ اپنے راستے ہو گئے. یہ داستان قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ پڑھ لیں, ہنس لیں, ایک نبی کا مذاق بن جائے تھوڑی دیر کے لیے. اس سے کچھ پیغام تو نہیں دکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے اسے یہیں پر روک دیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں صرف آخری وعدے کے مطابق, آپ کو تھکائے کر رہے, اور اس کا ترجمہ اور اپنے آپ سارے مسئلے کے لیے. قرآن ایک جگہ کے اوپر مسلمانوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے, مسلمانوں سے کہتا ہے وَعْلَمُوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اے مسلمانوں یہ بات جان لو کہ یہ تمہارے درمیان جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ مسلمانوں سے. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اتنی عجیب بات ہے نا. مسلمان وہ کہ جو اللہ کا کلمہ پڑھے اور پھر پیغمبر کو رسول سمجھ کے کلمہ پڑھے. تو جو رسول سمجھ رہا ہے اس سے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ وہ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ کا رسول ہے. اگلا فقرہ سنیں آپ. لو یطیعکم علی کثیر من الامر لعنتم, اگر یہ بہت سی باتوں میں تمہارے مشورے پہ چلنے لگ جائے تو تم خود نقصان اٹھاؤ. بات سمجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اصل میں مسلمانوں کی عادت یہ تھی کہ صبح شام آ کر کے ہر آدمی آنے والا پیغمبر کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا رہتا تھا. ایسا کر دیجئے, فلاں کو فلاں لشکر کا سردار بنا دیجئے, اور فلاں قبیلے پہ حملہ کر دیجئے, اور انہیں آزاد کر دیجئے, انہیں قید میں ڈال دیجئے, اور ان قبیلے والوں کو ایسا کر دیجئے. صبح شام لوگ پیغمبر کو مشورہ دیا کرتے تھے. پیغمبر خلق عظیم پر فائز, بیچارے پیغمبر کچھ بول نہیں سکتے. پیغمبر کی اس مجبوری کو اللہ نے محسوس کیا اور اس نے آیت نازل کر دی وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ یاد رکھو کہ اللہ کا رسول ہے. مطلب سمجھے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں یہ اللہ بتائے گا, تمہارے مشورے کا محتاج نہیں. توجہ کریے, اسے کس راستے پہ چلنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ خدا بتائے گا. کیوں؟ اس لیے اللہ کا رسول ہے, تمہارا بنایا ہوا رسول نہیں ہے, اسے خدا نے رسول بنایا ہے. اور ایک بات اور سن لو, اگر یہ تمہارے مشورے پہ چلنے لگ جائے تو اس کا نقصان تم خود اٹھاؤ گے. بہت توجہ کریے گا, تم خود اس کا نقصان اٹھاؤ گے. اس لیے کہ تم کوئی بات اچھی سمجھ رہے ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد.
لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات یاد رکھو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ بہت سی باتوں میں تمہارے مشورے پہ چلنے لگ جائے تو تم خود اس کا خمیازہ اور نقصان اٹھاؤ گے. اب ایک گروہ کا نقل کرنے کے بعد قرآن دوسرے گروہ کی بات کر رہا ہے فوراً اسی آیت میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ایک، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ دو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. بہت توجہ، مجلس تمام ہو گئی ہے. ایک گروہ کو الگ کیا قرآن نے کہ یہ وہ ہے کہ جو صبح و شام پیغمبر کو مشورہ دے رہا ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ جان نہیں رہے کیا مشورہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ اللہ کا نبی ہے، اسے کس راستے پہ چلنا ہے یہ خدا بتائے گا. دوسرے اگر یہ تمہارے مشورے پہ چلے تو اس کا نقصان تم خود اٹھاؤ گے. مگر اب دوسرا گروہ آ رہا، اس کی تعریف قرآن فوراً کر رہا. یہ وہ گروہ ہے کہ حبب الیکم الایمان. میرے ساتھ آ جائیے، جاگتی ہو صلوات پڑھ لیں محمد وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. یہ کتنا خوبصورت گروہ آ رہا ہے. دیکھیے یہ ایماندار نہیں ہے، صرف ایمان لانے والا نہیں ہے، ایمان ان کا محبوب ہے. پوائنٹ نوٹ کریں آپ، ایمان ان کا محبوب ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کے ذریعے سے ان کی روح مزین ہے. دو صفتیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کی تیسری، چوتھی اور پانچویں کوالٹی یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کفر ہوتا ہے، بہت توجہ کریے، جب بھی ان کے سامنے کفر ہوتا ہے، جب بھی ان کے سامنے فسق و فجور ہوتا ہے، جب بھی ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی معصیت اور گناہ ہوتا ہے، کَرَّهَ إِلَيْكُمْ، تو ان کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے. اور توجہ کریے گا کیا کوالٹی قرآن بیان کر رہا ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ ایمان محبوب ہے، ایمان سے روح مزین ہے. دو، تیسری، چوتھی اور پانچویں صفت یہ ہے کہ خود یہ کفر نہیں کرتے، کوئی ان کے سامنے کفر کرے ان کی طبیعت بے چین ہوتی ہے. یہ خود فسق و فجور نہیں کرتے، کوئی ان کے سامنے فسق و فجور کرے ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ خود گناہ نہیں کرتے، اللہ کی معصیت، کوئی اور گناہ کرے ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، کراہیت ہوتی ہے، بے چینی بڑھنے لگتی ہے. اولئک هم الراشدون، اگر یہ صفت نفس میں ہے تو یہ نفس رشد کی طرف جا رہا ہے. توجہ کریے گا، قرآن نے راہ رشد تو بالکل واضح کر دیا. کہا اگر یہ ایسا آئینہ ہے کہ جسے صبح و شام اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے کہ خود اپنی جگہ پر نماز پڑھ کے مطمئن نہ بیٹھنا، خود اپنے گھر میں مومن ہو کر کے مطمئن نہ بیٹھنا، خود عزادار بن کے خاموش نہ بیٹھنا کہ انجمن کہیں راستے پہ جائے ہم سے کیا مطلب، دوسرے کا لڑکا نمازی ہو یا نہ ہو ہم سے کیا مطلب. اگر سماج میں پھیلی برائی اور گناہ دیکھ کر کے طبیعت میں بے چینی نہیں پیدا ہو رہی تو یہ نفس بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہے. توجہ کریے گا، جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ برائی دوسرے کرے آپ بے چین ہو کے چپ نہ رہ پائے تو سمجھیے کہ نفس میں رشد کی صلاحیت ہے. وہ مجلس تمام ہو گئی. ہم یہ سمجھے کہ جناب موسیٰ کو نہیں بولنا تھا اور بول پڑے، جی نہیں، جان بوجھ کر کے جناب موسیٰ کے سامنے ایسے واقعات لائے ہی گئے کہ دیکھا جائے طبیعت بے چین ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کر دیجیے، جاتی ہو صلوات پڑھ لیں محمد والے. توجہ کریں آپ، کام ہی جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ چپ رہتے ہیں کہ بولتے ہیں، اس لیے کہ اگر چپ رہ جائیں یہ خطرناک اشارہ ہے. لہذا اس نفس کو بے چین ہونا چاہیے. خود جرم کیسا، کوئی جرم کرے اگر آپ چپ رہ گئے تو یہ نفس کبھی نہ کبھی گرے گا، یہ بلندی پہ ٹک نہیں سکتا. اور جتنے لوگ بلندی سے نیچے آئے ان کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. اگر موقع ہوتا تو میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا. یہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جائے مذہب کے معاملے میں. یہ پیدا ہی نفس میں صلاحیت تب ہوتی ہے. وہ لاکھ نماز شب کا عادی کیوں نہ ہو، وہ لاکھ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ لاکھ سال میں 3 مہینے روزے کیوں نہ رکھتا ہو، مگر یہ نفس کبھی بھی
گر سکتا ہے، خطرناک ہے اس کے لیے۔ اور اگر طبیعت اتنی شفاف ہو جائے کہ سماج کی کوئی برائی دیکھ کے چپ نہ بیٹھ پائے، کسی کو گناہ کرتا دیکھ کے اس کی طبیعت بگڑنے لگے، سماج میں کفر ہوتا دیکھ کر کے یہ چپ نہ بیٹھ پائے، اب سمجھے کہ ایسے کفر زدہ ماحول میں ایک 11 برس کا بچہ اگر بت شکن ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ اس لیے تھا کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس کو رشد دے دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کون جناب ابراہیم؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انما دعوکم الی سبیل الرشاد۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ وہ سماج کی جو بستیوں میں جا چکا ہے، یعنی اب سماج میں ہر طرف برائی ہی برائی ہے، ہر طرف بے دینی ہی بے دینی ہے، ہر طرف دین کا مذاق اڑ رہا ہے، مگر نمازیوں سے مسجدیں چھلک رہی ہیں، طواف کرنے والوں سے خانہ کعبہ بھرا پڑا ہے، حاجیوں سے خانہ کعبہ کی زمین پر ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دین کے نام پر تخت خلافت پر بیٹھا ہوا شخص جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، وہ شراب بھی پی رہا ہے، دین کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، وحی کا انکار بھی کر رہا ہے، پیغمبر کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر لوگ اپنی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، لوگ اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سماج پستی میں جا چکا ہے، اس کے اندر رشد نہیں باقی ہے، یعنی سماج کی برائیوں کو دیکھ کے جو انسان چپ بیٹھ جائے، یہ راہ حسین ابن علی پر نہیں ہے۔ توجہ کر لیجئے، یہ راہ حسین ابن علی پر نہیں ہے۔ حسین اسی مردہ سماج کو تو پستی سے نکال کے بلندی تک لانا چاہتے تھے کہ نفس تمہارا اتنا طاہر ہو جائے کہ پھر اگر نفس ایسے پاکیزہ ہو جائے، یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہہ کے حسین نکل رہے، اس کا ہدف یہی ہے۔ کیوں امر بالمعروف کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ خود انسان، اس کا خانوادہ، اس کے بچے، اس کے گھر کے لوگ نیک ہیں، باقی سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم برائی نہیں کرتے، باقیوں سے ہم سے کیا مطلب؟ جی نہیں، لہذا شریعت نے واجب کیا کہ نہی عن المنکر تم پر واجب ہے، یعنی برائی دیکھو تو ٹوکو، امر بالمعروف تم پر واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نیکی کی طرف نہیں آ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نیکی کی طرف لے کر کے آئیں۔ اسی رشد کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنتا ہے۔ قرآن نے سب کچھ بیان کر کے کہا قد تبین الرشد، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے تو تمہارے لیے رشد و غی کو بیان کر دیا، بالکل واضح صاف صاف راستے بیان کر دیے۔ یہ راستہ رشد کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ غی کی طرف جا رہا ہے، اب تم خود مختار ہو کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ رشد کا راستہ ہے، آؤ میری جانب تاکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے میں رشد کا سفر طے کرا دوں۔ فمن اطاعنی کان من المرشدین، اور یہ سمجھ لو کہ اب آج سے معیار بدل رہا ہے، سوائے حسین ابن علی کی چوکٹ پہ آئے بغیر کوئی اور راستہ تمہیں رشد کی طرف لے نہیں جا سکتا۔ جو میری اطاعت کرے گا وہی رشد کے راستے پر جائے گا، وہی نفس پستی کو چھوڑ کر کے بلندی کی طرف آئے گا۔ توجہ کریں، چنانچہ حسین ابن علی جو قافلہ لے کر کے نکلے ہیں، اس میں سب صاحبان رشد ہیں۔ 6 ماہ کی بھی اگر جان ہے تو اس کے اندر رشد ہے، اتنا رشد ہے کہ وہ بچہ کہ جو شب عاشور تک اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کے اندر ہلنے ڈلنے کی سکت نہیں، صبح عاشور اس کی حالت کیا ہو، اور جس بچے کی صبح عاشور یہ کیفیت ہو، عصر کا وقت آتے آتے اس کے اندر کتنا دم بچا ہوگا۔ ورنہ تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور ڈھلتے ڈھلتے 6 ماہ کے بچے کی کیفیت شدت عطش سے ایسی ہو چکی تھی کہ اب حس و حرکت ختم تھی۔ تو جو بچہ ہل نہ پا رہا ہو، وہ عصر عاشور امام وقت کی آواز سن کر کے اپنے کو جھولے سے نہیں گرا رہا ہے، یہ ثبوت دے رہا بابا اس روح کے اندر رشد ہے۔ توجہ کریے، تو جب 6 ماہ کے بچے کے اندر اتنا رشد ہے تو 18 برس کے کڑیل جوان میں کتنا رشد ہوگا حسین۔ یہ دونوں بچے حسین ابن علی کے ہیں، توجہ کریے گا۔ چلتے چلتے راستے میں آنکھ لگی حسین ابن علی کی، چند لمحوں کے لیے اٹھے تو زبان پہ کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے 50 منٹ کا وقت دیا گیا تھا مگر وہ 50 منٹ پورا ہو گیا، جلدی جلدی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔
امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان بیٹا قریب آ گیا. بابا بے شک، مگر یہ وقت کون سا ہے اس کلمے کا زبان پہ جاری کرنے؟ امام نے کہا میرے لال میری آنکھ لگ گئی، میں نے محسوس کیا جیسے کوئی کہہ رہا کہ کیسا قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. 18 برس کا جوان، جو مشہور روایت ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا الاسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. بہت توجہ کریے. امام فرماتے ہیں اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ بابا اذن لان والی بالموت، اب موت کا کیسا خطرہ؟ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ وہ جواب ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جو اس سے پہلے علی ابن ابی طالب کہہ چکے. دوبارہ تاریخ میں اگر کسی نے اس فقرے کو کہا ہے تو اسی علی کا پوتا امام حسین نے اپنے جوان کو کلیجے سے لگا دیا. میرے لال اس قدر روح کے اندر بلندی اور پاکیزگی. قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا. 2 محرم کو حسین ابن علی کے خیمے لگ گئے کربلا کے میدان میں. دن گزرتے گئے، کل 8 دن کی بستی بسی ہے کربلا. کل 8 دن کے لیے قافلہ اس سرزمین پہ آ کے ٹھہرا ہے. عاشور کا دن آیا، قربانی کا دن آیا. ایک ایک جانثار حسین کا شہید ہوتا رہا. نہیں 40 یا 50، چونکہ مختلف روایتوں میں دونوں عدد لکھا ہے کہ صبحی کو جو حملہ ہوا ہے اس میں حسین ابن علی کے اصحاب میں سے 40 یا 50 لوگ اسی پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے. اب جو لوگ باقی بچے ہیں یہ جنگ تن بتن میں امام سے اجازت لے کر کے آتے ہیں اور مقتل میں جنگ کرتے ہیں. توجہ کریں، سب کو حسین ابن علی نے اجازت دی ہے، مگر اس جوان کو مقتل میں بھیجنے میں کچھ خصوصیتیں ہیں کہ جو دوسرے کسی شہید میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. مثلا یہ سب علماء نے بیان کیا ہے، تاریخوں میں موجود ہے. جب بار بار علی اکبر آئے ہیں تو امام نے جاؤ علی اکبر کہہ نہیں سکے حسین ابن علی. ہاں آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. اے میرے مالک اب گواہ رہنا، اس غلام کو، اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. جب بھی تیرے پیغمبر کا اشتیاق ہوتا تھا ہم اسے دیکھ لیا کرتے تھے. توجہ کریں علی دو، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھول کر کے اور بیان کروں. امام نے کہا کیا علی اکبر کے سلسلے میں؟ خلقن تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. خلقن یعنی صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، نفس کے اعتبار سے بھی تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ یہ جوان تھا. اسے ہم پہ بھیج رہا ہوں. ایک علی اکبر کو اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نکلے ہیں تیزی سے. تاریخ کہتی کسی شہید، کسی جانثار کو حسین نے اجازت دینے کے بعد اس کے پیچھے حسین دوڑے نہیں ہیں. امام نے کرسی تھی، اجازت دے کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. جب مقتل سے آواز آتی تھی تو حسین جاتے تھے، مگر مقتل نے لکھا کہ ابھی علی اکبر تھوڑی دور چلے تھے کہ کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی گرا ہے، جیسے کوئی گرا ہے. جوان نے رکابوں کو کھینچا، گھوڑا رکا، پلٹ کر کے پیچھے دیکھا. خدا کسی جوان کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کا بوڑھا باپ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لباس سے گرد جھاڑ رہے ہیں. جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے، قریب آئے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، بابا پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ امام کو جواب تو نہ دے سکے. ایک فقرہ کہا، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے ہیں. واقعی صاحب اولاد ہی جانتا ہے کہ وہ کس مشکلوں سے ایک بچے کو پال پوس کر کے جوان کرتا ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے تو اس طریقے سے باپ کو داغ مفارقت دے. درمیان میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوتی تو، چونکہ ابھی آپ شبیہ تابوت جناب علی اکبر کی زیارت کرنے والے ہیں، لہذا ایک منظر و مجلس تمام. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا، مولا اس کائنات میں اللہ نے بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، ایک سے ایک لذیذ نعمتیں، ایک سے ایک ذائقے دار نعمتیں.
ہم ہر نعمت تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کیا معلوم کہ اس دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ مولا مگر آپ امام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ کون سی نعمت ہے جو قدرت نے خلق کیا؟ جملہ سنیں گے، امام فرماتے ہیں الولد الشاب، جوان اولاد۔ توجہ کریے گا، خدا آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے کربلا کے اس شہید کے صدقے میں۔ امام فرماتے ہیں الولد الشاب، ایک جوان بیٹا۔ تمہیں معلوم نہیں جب کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان پہ نظر ڈالتا ہے تو دل میں جو ذائقہ اور سرور پیدا ہوتا ہے، اس نعمت کا کوئی مقابلہ نعمت دوسری نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کوئی بوڑھا دل ہی جان سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیسی ٹھنڈک ہوتی ہے جب وہ اپنے جوان پر نظر ڈالتا ہے۔ اس نظر کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہوتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس راوی نے سوال پلٹ دیا، مولا یہ بتائیں اس دنیا میں سب سے کڑوی چیز اللہ نے کیا پیدا کی؟ اے عزیزو کہو جملہ جو امام نے کہا، امام فرماتے ہیں اسی جوان کی موت۔ اس سے زیادہ کڑوی چیز اس دنیا میں دوسری نہیں پیدا کی گئی کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان رخصت ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 57 برس کے حسین اکبر کو اجازت دے کے پیچھے پیچھے کیوں دوڑے ہیں؟ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، نہیں بابا اس طریقے سے میں مقتل میں نہ جا پاؤں گا، آپ کو میرے حق کا واسطہ، آپ واپس خیمے میں لوٹ جائیں۔ جوان نے باپ کو واپس خیمے تک پہنچایا، امام کرسی پہ بیٹھے، کہتے اکبر جاؤ مگر ایک شرط ہے، جب تک سامنا پڑتا رہے میرے لال، مڑ مڑ کے اپنا چاند سا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ اکبر گئے مقتل میں آئے، علی کو جنگ کرنا شروع کیا ہے۔ ایک پہلوان آ گیا ہے مقابلے میں، حسین گھبرا کے اٹھے، در خیمہ پہ آئے، لیلا کو بلایا، لیلا مصلی پہ جاؤ، اپنے جوان کے حق میں دعا کرو۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی پوری ہوتی ہے۔ کیوں یہ دعا کرا رہے ہیں؟ لیلا شہید تو ہونا ہے، شہادت دینا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تاریخ لکھے کہ اتنے بڑے بہادر نے علی اکبر کو قتل کیا۔ نہیں، وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میرا اکبر 3 دن کا بھوکا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم ماں نے کیسے دعا کی، مگر یہ دعا مستجاب ہو گئی۔ اکبر اسے قتل کر کے واپس آئے، ساتھ میں 130 لوگوں کو قتل کر کے آئے ہیں۔ آ کر کے باپ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے، بابا 130 لوگوں کو قتل کر کے آیا ہوں۔ آپ سوچے بوڑھے باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا، آئے میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بیٹا، اتنا شجاع، اتنا بہادر۔ مگر ایک جملہ کہہ دیا علی اکبر نے، اللہ کا شقت قتلنی، اے میرے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ لوہے کی گرانی مجھے قتل کیے دے رہی ہے، ذرا بڑی بھاری ہے۔ تمام کر رہا ہوں عزیز و مجلس کو، جناب امام حسین کہتے ہیں میرے لال لا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے۔ جوان نے اپنی زبان باپ کے دہن میں رکھی، مگر فوراً واپس کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام نے انگوٹھی اتاری اور علی اکبر کے دہن میں رکھ دیا، میرے لال جاؤ خدا حافظ، اب حوض کوثر پہ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ کوئی بوڑھا باپ وقت آخر اپنے جوان کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے لال اب اس چیز کی خواہش کیوں کر رہے ہو، جاؤ جنت میں یہ چیز ملے گی، نہیں، مگر اللہ کے حسین کی غربت۔ امام کہتے میرے لال جاؤ، تمہیں نانا حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ اکبر آئے، جنگ کرنا شروع کیا، مجلس تمام ہو رہی عزیزو، کچھ شبیہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، بس میں یہی کے اوپر گفتگو کو روک رہا ہوں۔ اکبر نے جنگ کرنا شروع کیا، حسین جیسے منتظر ہے کسی صدا کے، اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، اے میرے بابا آپ پہ میرا آخری سلام۔ امام تیزی سے لپکے ہیں، مگر ہاں کیسے پہنچے؟ ٹھوکروں پہ ٹھوکرے حسین کھا رہے ہیں، بار بار مقتل میں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اے علی، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو، آواز دو تاکہ تیرا بوڑھا باپ تیری آواز کے سہارے تیرے سرہانے آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آئے علی اکبر کے سرہانے، عجب منظر دیکھا، جوان بیٹا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے۔ حسین نے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کچھ دیر گفتگو کی، اے میرے لال کیا حال ہے؟ کہتے بابا وقت آخر ہے، اے بابا یہ نانا رسول اللہ حاضر ہے، یہ جام کوثر لیے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ امام کہتے میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟
یہ تمام ہو گئی عزیزو، میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ عجب نے ایک بار جواب دے، بابا اس ضعیفی میں آپ کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا، لہذا یہ زخم چھپائے ہوں۔ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا، ایک سوراخ نظر آیا، ٹوٹی ہوئی نیزے کی یعنی نظر آئی، بابا یعنی بہت تکلیف دے رہی ہے۔ امام نے آستینوں کو موڑا، عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو، یا علی مدد کہہ کر کے اچھو نیزے کی علی کو نکالا ہے۔ علی اکبر کا کلیجہ الجھا ہوا باہر آیا، امام نے نیزے کی علی کو پھینکا، ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا، اے میرے لال ارے تیرے بعد اس دنیا کی زندگانی پہ خاک، اب اس زندگی کا کیا مزہ جب تو ہی نہ رہا۔ کسی طریقے سے چاہتے ہیں لاش علی اکبر کو لے چلے، آخری نظرہ دی دو، لاش علی اکبر کو خیمے تک لے چلے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک سب کا لاشا لائے ہیں حسین، مگر حاجی دو مقتل کہتا ہے کہ کبھی سرہانے آتے ہیں کہ سر کی طرف سے لاش اٹھائے نہیں اٹھتی، کبھی پیروں کی طرف جاتے ہیں کہ پیروں کی جانب سے لاشا اٹھائے نہیں اٹھتا، کبھی کمر کے نیچے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں۔ کئی بار کوشش کے بعد جب لاش علی اکبر میں اٹھی تو خیمے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اے بچوں آؤ آؤ، ارے حسین کی مدد کرو، ننھے ننھے بچے آئے۔ عجب انداز سے لاشا چلا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے پیر پکڑا، کسی نے سر کے نیچے ہاتھوں کو لگایا، لاش لا کر کے خیمے میں رکھی گئی۔ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ساری بیویوں نے دیکھا کہ سب تو حاضر ہیں، لیلا نظر نہیں آتی، لیلا نظر نہیں آتی۔ یہ مرتبہ جناب زینب نے جناب لیلا کو تلاش کرنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک خیمے میں جاتی ہے، مگر کسی خیمے میں جناب لیلا نظر نہیں آتی۔ اب جو اچانک خیمے کا پردہ اٹھایا، عجب منظر ہے، خیمے کے اندر جناب لیلا گول گول چکر کاٹ رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، بازوؤں کو پکڑا، اے بھابھی ارے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا اپنے لال سے ملنے میں چلے گی؟ میں جملہ سنے گی تھی تو لیلا کہتی ہے، اے شہزادی ارے میں بڑی دیر سے خیمے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوں، مگر مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا، اے بی بی ارے ذرا مجھے میرے لال تک پہنچا دے۔ بازوؤں کو زینب نے پکڑا، مادر جناب لیلا کو جناب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچایا، ماں نے اپنے کو لاشے پہ گرایا۔ اے میرے لال اکبر، کیا اسی دن کے لیے ماں نے